بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک بلاف تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے باتوں میں الجھائے رکھنے کے لیے میں الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا تاکہ تمہارے آدمی کو اس پر آسانی کے ساتھ ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے، لیکن بدقسمتی سے آخری لمحات میں اس کا بایاں ہاتھ آزاد رہ گیا اور اسے خودکشی کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ سب درست ہے، لیکن تم نے جتنی روانی کے ساتھ غلام رسول کا نام اپنی کہانی سے نتھی کیا تھا، اس کی بنا پر میرا اندازہ ہے کہ تم اس بہروپیہ سیاستدان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ اسے اول خان نے ہی گرفتار کیا تھا، اس کے بارے میں سب کچھ تمہاری فائلوں میں موجود ہوگا۔ ہمارے یہاں کوئی روایتی فائل نہیں ہوتی، جو کچھ اول خان کو معلوم تھا وہ میرے علم میں آ چکا ہے، لیکن میں اس کی موجودہ کمی گاہ کا ذکر کر رہا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ تم اس کی پناہ گاہ سے واقف ہو۔ تم خود بھی کہہ چکے ہو کہ تم چاہو تو ہمیں وہاں تک لے جانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں تمہارے اس مشورے کی افادیت کا قائل ہو چکا ہوں کہ ہم لوگوں کو غلام رسول کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو بچانے کے لیے وہ تمام ذی اثر لوگ حرکت میں آ جائیں گے جو غلام رسول کے زبان کھولنے پر بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ سیاست اور اقتدار کی جنگ میں بعض لوگ بھوکے درندوں کی طرح سفاک اور بے رحم ہو جاتے ہیں، اور غلام رسول کے ہمدردوں کا تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہوگا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیا جائے۔ غلام رسول ایک زہریلا اور موذی سانپ ہے، اگر ہم اس تک پہنچ کر اس کا سار کچل سکتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں خود بھی اس بوجھ کو اپنے سر سے اتار دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، لیکن تم یہ بات بار بار بول رہے ہو کہ میں اسے لے جانے والوں سے ضرور واقف ہوں، مگر وہ میری تحویل میں نہیں ہے۔ میری یہ تم سے پہلی ملاقات ہے اور اس وقت تم نے تیسری مرتبہ غلام رسول کا ذکر چھیڑا ہے۔ مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دو کہ میں واپس جا کر ان لوگوں کو مزید قرید سکوں۔ وہ میرے پابند نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مناسب موقع ملتے ہی انہوں نے غلام رسول کو ادھر ادھر کر دیا ہو۔ عجلت میں کی گئی ہماری کوئی بھی اندھا دھند کارروائی نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ وہ لوگ بھی بھڑک کر ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں ایسا کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بس وہ جلدی سے بولا، تم میری بات سمجھ گئے۔ مجھے بھی یہی ڈر ہے کہ تاخیر کی صورت میں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تم لوگوں نے اسے پولیس کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر وہ اسی قدر خطرناک مجرم تھا تو تمہیں اسی وقت اسے گولی مار دینا چاہیے تھا۔ اس وقت تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کون کون سی قوتیں اس کی پشت پناہ اور مددگار ہیں اور اس کی مدد کے لیے کہاں تک جا سکتی ہیں۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ بہرحال اب میری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد اس فتنے کا سدباب کر دیں۔ تمہیں یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بڑوں کو ہوشیار کر دیا ہے، اور اس وقت تک ملک کا ہر ایگزٹ کنٹرول پوائنٹ ہمارے آدمیوں کی نگرانی میں آ چکا ہوگا۔ اس کی روزمرہ کی اخباری بیان بازیوں کی وجہ سے اس کی تصاویر کی فراہمی بھی آسان ثابت ہوئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اب میری روانگی تک تم چوتھی بار یہ ذکر نہیں چھیڑو گے۔ میں نے ظفر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور وہ خفت امیز انداز میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ اور شام 6 بجے والے پروگرام کا کیا رہے گا؟ سلطان شاہ نے میرے ذہن کی بات چرا لی۔ میرا خیال ہے کہ عورتوں کے تبادلے کا مرحلہ کسی الجھن کے بغیر نبٹ جانا چاہیے۔ ظفر نے پرخیال لہجے میں کہا، تمہاری اور شریمان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی میں پورا معاملہ تمہاری شبابدید پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ تمہارا غزالہ سے بہت نازک جذباتی رشتہ ہے۔ اس معاملے میں ذرا سی بھی لغزش ہوئی تو کھیل بگڑ سکتا ہے، اس لیے جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ میرا خیال تم سے مختلف ہے، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے تردد امیز لہجے میں کہا۔ شریمان سنگھ ایک گاگ اور بدماش ڈپلومیٹ ہے۔ وہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے رجنی کو جس طرح استعمال کرتا رہا ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیشہ ورانہ مقاصد کے حصول کے لیے اپنی بیوی کو موتن لال کے حوالے کیا ہوا تھا، تو اس کے نزدیک غزالہ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی یہ خواہش بھی میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے کہ غزالہ اور رجنی کے تبادلے کے موقع پر وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کھل کر بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ظفر میری گفتگو سے پریشان ہو گیا۔ شریمان سنگھ میرے ساتھ کیے گئے وعدے پر پورا نہیں اترے گا، میں نے کہا۔ لیکن کیوں؟ تمہارے اس شبے کی کچھ وجوہ بھی ضرور رہی ہوں گی، وہ بولا۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ اس جیسے لوگ اپنے قول فعل کے کھلے تضاد سے دوسروں کو متحیر کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان پر بھروسہ کرنے والے منہ کی کھاتے ہیں۔ پھر تم ظفر کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اچانک اسپیکر فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ ظفر نے دوسری گھنٹی بجنے پر ہاتھ بڑھا کر اسپیکر فون آن کر دیا۔ ہیلو۔ کمرے میں گونجنے والی غسیلی نسوانی آواز سن کر میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ کیا یہ
اسپیشل ٹاسک فورس کا کوئی یونٹ ہے؟ اس نے برہمی کے عالم میں پوچھا۔ سلطان شاہ نے حیرت سے دیدے نچائے۔ اس طرز تخاطب پر ظفر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کو کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے آواز بدل کر کھردرے انداز میں سوال کیا۔ اول خان کہاں ہے؟ میرے سوال پر اس کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، پیغام بتا دو، وہ آئیں گے تو انہیں بتا دیا جائے گا، میں نے سپاٹ اور روکھے لہجے میں جواب دیتے ہوئے ظفر کو آنکھ ماری جو کسی ہونک کی طرح منہ کھولے بیٹھا تھا۔ اوہ، تو میرا خیال درست ہی نکلا کہ تم لوگ ابھی تک میرے ہی گھر پر قبضہ جمائے بیٹھے ہو۔ وہ شاید دانت پیس کر بڑبڑائی تھی۔ اگر یہ تمہارا گھر ہے تو تم بھی یہاں رہ سکتی ہو، میں نے اسے چڑھانے کی نیت سے کہا۔ یہاں کمروں اور بستروں کی خاصی کمی ہے، لیکن میں تمہیں اپنے دل میں جگہ دے سکوں گا۔ مجھے خوبصورت اور منہ پھٹ عورتیں بہت پسند ہیں۔ اول خان سے تمہارا کوئی جھگڑا ہے تو میں انہیں بھی سمجھا لوں گا۔ الو کا پٹھا۔ فون پر اس کی اضطراری بڑبڑاہٹ ابری۔ کیا کہا؟ میں نے بکلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ او ڈیئر، وہ سنبھل کر نرمی سے بولی۔ میں نے تمہیں نہیں، اول خان کو کچھ کہا تھا۔ اس سے واقعی میرا جھگڑا ہے، مگر تم اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے اور اس کے درمیان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اکڑ اور مضبوط مرد میری کمزوری ہے، اسی لیے میں اول خان کو برداشت کرتی چلی آ رہی ہوں۔ ویسے تم چاہو تو میں تم سے بھی دوستی کر سکتی ہوں۔ اس کی برجستہ کلا بازی پر ہم تینوں ہی حیران رہ گئے۔ ظفر کی حیرت قابل دید تھی۔ وہ عورت واضح طور پر اپنی دانست میں اول خان کے کسی ماتحت پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم سب ہی مضبوط بندے ہوتے ہیں، میں نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ مضبوط نہ ہوں تو اس فورس میں آ ہی نہیں سکتے، اور گھر بار سے برسہ برس دور رہ کر ہم اکھڑ بھی ہو جاتے ہیں۔ تم سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوگی۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ فون پر اس کی مخصوص اور کھنکتی ہوئی ہنسی کی آواز ابری۔ مجھے دیکھ کر تم جو نام رکھو گے وہ میں قبول کر لوں گی۔ ویسے مجھے سوزی کہتے ہیں، تم چاہو تو ہم آج ہی مل سکتے ہیں۔ کب اور کہاں؟ میں نے تجسس اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ 1 بجے سروسز کلب کے قریب ہی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کی آواز میں لگاوٹ کی چاشنی عود کر آئی تھی، کیونکہ اسے شکار جال میں پھنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مگر میں تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ میں نے پر اشتیاق لہجے میں سوال کیا۔ سروسز کلب کے عقبی پھاٹک کے قریب میں رنگین چھتری لگائے رکھوں گی، وہاں سے ہم لنچ کے لیے کہیں چلیں گے۔ مگر تمہاری شناخت کیا ہوگی؟ تم کہو تو میں بھی رنگین چھتری لگا کر آ جاؤں، میں نے والہانہ انداز میں کہا۔ کراچی میں چھتریوں کا رواج نہیں ہے، اس لیے 2 چھتریاں مضحکہ خیز نظر آئیں گی، لوگ بلا وجہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تم میرے قریب آ کر بلیک پینی کہنا، میں تمہیں پہچان لوں گی۔ ویری گڈ، یہ ترکیب زیادہ آسان اور قابل عمل ہے۔ میں 1 بجے پہنچ جاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ڈینی کہاں ہے؟ وعدہ وصال کے فوراً ہی بعد اس نے وہ سنگین سوال داغ دیا۔ کون ڈینی؟ میں نے معصومانہ حیرت کے ساتھ بے ساختگی سے جوابی سوال کر ڈالا۔ اول خان کا ایک ہواری بلکہ خوشامدی ہے، جو 1000 جرم کرنے کے باوجود تم لوگوں کے سینوں پر مونگ دل رہا ہے۔ شاید اضطراری طور پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تم شاید تنویر صاحب کی بات کر رہی ہو، جو لمبے تڑنگے اور بہت خوبصورت ہیں۔ ہاں ہاں وہی۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے منہ تعریف اسے گراں گزری تھی۔ وہ کبھی کبھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی اندر کہیں بیٹھے اول خان کا انتظار کر رہے ہوں۔ اگر وہ موجود ہے تو ذرا اس سے میری بات تو کرا دو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ مجھ سے جلتا ہے۔ اس کی الٹی سیدھی باتوں میں آ کر مجھ سے ملنے کا پروگرام نہ بدل دینا۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے اپنی اور تمہاری باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ کسی کی باتوں میں آ کر میں اتنی اچھی دوستی کی پیشکش کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ ویری گڈ، تم میری توقع سے زیادہ ذہین اور ہوشیار ہو۔ ہم دونوں کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا تو میں تمہیں ایسے جہانوں کی سیر کراؤں گی جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوں گے۔ تمہاری باتیں سن کر میرے روئیں روئیں میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ تم لائن ہولڈ کرو، میں تنویر صاحب کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ظفر نے ہاتھ کے اشارے سے دریافت کیا کہ وہ فون کس کا تھا، اور میں نے ایک کاغذ پر ویرا کا نام لکھ دیا۔ نام پڑھتے ہی ظفر کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہوتی چلی گئیں۔ خاصے وقفے کے بعد میں نے کرسی میں اپنی پوزیشن درست کی اور اسپیکر فون کے سامنے اپنی اصلی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری طرف ویرا نے فوراً ہی میری آواز پہچان لی۔ اب میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، وہ بلا کسی تمہید غسیلی آواز میں گرائی۔ تم نے دیکھ لیا کہ میں یہاں بھی تمہارے کھوج نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناکامیوں نے شاید تمہارا دماغ الٹ دیا ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری اور اول خان کی دوستی سے واقف ہونے کے بعد کوئی خارش زدہ کتیا بھی دم ہلاتی ہوئی یہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ تم نے فون کر کے کون سا تیر مارا ہے؟ میں نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ اول خان کا یونٹ اس گھر میں براجمان ہے۔ میں اب بھی تمہیں وارننگ دے رہی ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا حشر خراب
خراب کر دوں گی۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ برہم محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے ستارے اچھے تھے جو تم موتن لال کی خوابگاہ سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، ورنہ میں وارننگ دیے بغیر تمہارا مستقبل تاریک کر سکتا تھا۔ تم میرے لیے آستین کا سانپ بنی ہوئی ہو۔ اگر تم نے غزالہ کو اغوا کرنے کی حماقت نہ کی ہوتی تو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے تھے۔ تم نے دیدہ و دانستہ مجھے ہیری کسنجر سے تصادم کی راہ پر ڈالا تھا تاکہ میں کبھی اس کی مدد حاصل نہ کر سکوں۔ تمہارے پے در پہ بد نیتیوں کی وجہ سے تم سے کسی بلائی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، اور تم ابھی تک اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئے ہو۔ تم نے ایک مرتبہ پھر ہیری کسنجر کے کان بھرے ہیں اور اسے ہندوستانی قونصلیٹ میں میری موجودگی سے آگاہ کر کے ان دونوں سفارتی مشنوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی ہے۔ غزالہ بخیر و خوبی مجھے واپس مل جائے تو یہ محاذ آرائی اب بھی ختم ہو سکتی ہے، ورنہ میں پتال میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تم دیکھ ہی چکی ہو کہ ابھی تک تمہارا کوئی بہی خواہ میری گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ تم ہوش کے ناخن لیتی تو میر اکبر خان کی موت کے بعد ہی تمہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، لیکن اب تم میرے سائے کو بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ اس کی جلدائی ہوئی آواز ابھری۔ تم نام بدل کر مجھ سے بچ سکی ہو، نہ ملک بدل کر محفوظ رہ سکو گی۔ میں نے ایران کا ذکر کیے بغیر دانستہ چٹکی لیتے ہوئے کہا، میں تمہاری بو پر لگا ہوا ہوں۔ اتنے ہی باخبر بن رہے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ غزالہ اب کہاں ہے۔ وہ کہیں بھی ہو اسے مجھ تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ ملک بدلنے والی کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ قدرے توقف کے بعد اس نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ وہ پروگرام تمہارا ہی ہے، میں نے سرد مہری سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میر اکبر خان اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس کا جواب وہی دے سکے گا اور وہ غالباً جہنم میں آگ تاپ رہا ہوگا۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے غزالہ اب میری گرفت سے نکل چکی ہے۔ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز ابھری۔ اسے تم تک پہنچانا بعد کی بات ہے، اس وقت تو میں خود بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے غزالہ کے اعضاء کاٹنے کی جو دھمکی دی تھی وہ میرے وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے اس مضحکہ خیز دعوے پر یقین کر لوں؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے کیونکہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود میں نے غزالہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ تمہاری مجبوری تھی۔ اسے لے جانے کے بعد تم ایک دن کے لیے بھی سکھ چین کے ساتھ کہیں نہیں رک سکی کیونکہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ تم کو اتنی مہلت ہی نہیں مل سکی کہ تم اس کے وجود پر نشتر زنی کے قابل نفرت ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں سوچ سکتی، اور اب تم بالکل ہی بے بس ہو گئی ہو کیونکہ بقول تمہارے اب غزالہ تمہارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اس لیے تم مجھے اپنی نیک نیتی کا جھوٹا یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب میں تمہاری کسی فریب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنی نیک نیتی کا یقین دلانے کے لیے میں یہ بھی بتانے کو تیار ہوں کہ اس وقت غزالہ کہاں ہے۔ تم ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میر اکبر خان کی سیاہ فورڈ کس نے کب اور کہاں تباہ کی تھی۔ تم جس چوہے دان سے تنہا فرار ہوئی ہو غزالہ اب بھی وہیں ہوگی، لیکن میری ان اطلاعات کی بنا پر تم اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتی۔ تم اتنے ہی باخبر ہو تو اب تک مجھے ڈیل کیوں دے رہے ہو؟ وہ شاید جل کر بولی تھی۔ تمہیں بگا بگا کر تھکانا چاہتا ہوں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم غزالہ کو اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے ملک میں نہیں لے جا سکو گی۔ اپنا نیا مشن پورا کرنے کے لیے تم خود غزالہ کو یہاں چھوڑنا چاہ رہی تھی، لیکن نئے حالات کے تحت تمہارا کام خود بخود آسان ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اب تم چاہو بھی تو غزالہ کو دوبارہ بلکہ سہ بارہ اپنی تحویل میں نہیں لے سکو گی۔ میرے نئے مشن کے بارے میں تم کیا جانو؟ اس نے تیزی کے ساتھ پوچھا۔ 600 ٹن وزنی ایٹمی ساز و سامان کے بارے میں خبروں کو چھپانا آسان نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے شی میں اپنی ساکھ بحال کرنے کا آخری موقع ہوگا۔ تم نے یہ موقع گنوا دیا تو تمہیں دودھ میں پڑی ہوئی مکھی کی طرح نکال پھینکا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میری راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرو گے۔ فلیٹ سے غزالہ کے ساتھ فرار ہو کر تم نے مجھے جو چیلنج دیا ہے اس کے بعد ایسا نہ کرنا بزدلی اور کم ہمتی کے مترادف ہوگا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اس کی سخت آواز ابھری۔ بد قسمتی یا خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل امریکہ والے دنیا بھر کی بیکاری قوموں کے انداتا بن بیٹھے ہیں، اور کشکول اٹھائے پھرنے والی کوئی قوم ان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے نہیں پنپ سکتی۔ ہیری کسنجر کی ناراضی کے خوف سے انڈین قونصلیٹ والے میری حمایت سے فوری طور پر دست بردار ہو گئے۔ اس طرح تمہارا ملک بھی امریکنوں کی مرضی کے خلاف اپنی ایٹمی صلاحیتوں میں کوئی قابل قدر اضافہ کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں
نہیں ہو سکے گا۔ میرا مشن کامیاب ہو یا ناکام، لیکن 600 ٹن وزنی آلات کی کھیپ کو دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکے گی۔ مجھے عالمی مفادات یا سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، میں تو صرف تمہاری ٹانگ گھسیٹوں گا، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حالانکہ تم میرے سامنے حب الوطنی کے بڑے دعوے کرتے رہے ہو، اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ دعووں کے باوجود یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ میں ایک عام آدمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ قانون میرے ساتھ ہی تمہارا بھی دشمن ہے، لیکن ہم دونوں کے لیے آج تک قانون کے محافظوں سے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا۔ وقت، حالات اور تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم دونوں کو سب سے زیادہ نقصان ایک دوسرے سے پہنچا ہے۔ ہم جب بھی آپس کی محاذ آرائی میں الجھتے ہیں تو ہمیں بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ ہمیں دشمنی اور محاذ آرائی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دینا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ نہیں رہ سکتے تو ہمیں اجنبیوں کی طرح زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ دشمنی اور بدخواہی ہم دونوں کو ہی ایک دن لے ڈوبے گی۔ ہر بار ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ اب میں تمہاری زبان پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ میری بات مان لو۔ اس کا لہجہ ناسہانہ ہو گیا۔ مجھ سے لڑ کر تم خسارے میں رہو گے۔ چونٹی بھی پیر کے نیچے دبتی ہے تو کاٹ لیتی ہے۔ میں تو پھر ویرا ہوں۔ تم نے میرا وہ دور بھی دیکھا ہے جب میں بلیک کوئن کے نام سے ایک ہوا بنی ہوئی تھی اور بڑے بڑے بدماش میرے نام سے کانپتے تھے۔ میں اس وقت بھی تم سے خائف نہیں تھا۔ ہمارے جھوٹے عشق کی ابتدا شاید ان ہی دنوں میں ہوئی تھی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں اسے یاد دلایا۔ دنیا جہان کو دہشت زدہ کرنے والی بلیک کوئن میری باہوں میں آتے ہی سردی کھائے ہوئے کسی بے ضرر پلے کی طرح کانپنے اور لرزنے لگتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میری مصالحت کی پیشکش ٹھکرا رہے ہو۔ مصالحت برابری کی سطح پر کی جاتی ہے۔ تم تو اب کسی بھی لمحے ڈھیر ہونے والی ہو۔ یہ تمہاری بھول ہے ڈینی۔ وہ یک بیک بڑک اٹھی۔ مجھے تمہارا ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے۔ اب میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ تمہارا سایہ بھی تمہیں کاٹنے کو دوڑنے لگے گا۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ میں نے ایس ٹی ایف والوں کے پاس پناہ لی ہوئی ہے۔ میں یہاں آتا ضرور ہوں لیکن رہتا اپنے ٹھکانے پر ہوں۔ تم نے ادھر کا رخ کیا تو یہ تمہارے ساتھ بہت بے دردی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ان کے مارے ہوئے لوگوں کی لاشوں تک کا پتہ نہیں چلتا۔ میں تو اب تماشا دیکھوں گی۔ ہلکی سی ہذیانی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ اب تمہارا جگری دوست جہانگیر ہی تمہارا سر اتار کر میرے سامنے لائے گا۔ جہانگیر، اس کا نام سنتے ہی میرے ذہن کو ایک بدترین جھٹکا لگا۔ وہ شیعہ کے عروج کے زمانے میں اس کے مقامی بڑوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن شیعہ کی سرگرمیاں موہوم اور پھر معدوم ہونے کے بعد سے وہ ہر کام سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا۔ ویرا پہلے بھی ایک بار کہہ چکی تھی کہ جہانگیر کام سے ضرور لا تعلق تھا، لیکن عملی طور پر بدستور شیعہ کا حلف یافتہ وفادار تھا اور وقت پڑنے پر وہ تنظیم کے کسی کام سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب ویرا نے اتنے وثوق کے ساتھ جہانگیر کا ذکر کر کے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ ہاں جہانگیر، میری اضطراری تکرار پر اس کی تکبر آمیز آواز ابھری۔ ایک وقت تھا کہ وہ میرے نام بلکہ سائے تک سے دہشت زدہ رہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے جب میں اس سے بھی بے تکلف ہو گئی تو اب وہ مجھے مانتا ہے، نہ شیعہ میں میری اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اپنی بات کس طرح منوائی جاتی ہے۔ تم دیکھ لینا کہ اب وہی تمہیں ٹھکانے لگائے گا۔ تو کیا تم نے صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے مجھے فون کیا تھا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے آخری بار بات کرنی چاہ رہی تھی۔ اب مجھے اطمینان رہے گا کہ میں نے تمہیں آخری موقع فراہم کیا تھا جسے تم نے خود ٹھکرا دیا۔ تم دوگلی اور قابل نفرت ہو ویرا، میں نے غصے میں کہا۔ تم جہانگیر کو پہلے ہی میرے خلاف اکسا چکی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چند منٹ پہلے نیک نیتی، دوستی اور مصالحت کی جو باتیں کر رہی تھی وہ سب فریب پر مبنی تھی۔ اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی خلوص ہوتا تو تم جہانگیر کو میرے خلاف بھڑکانے سے پہلے مجھ سے بات کرتی۔ میرے انکار کے بعد تمہیں اپنا ہر حربہ آزمانے کی کھلی چھوٹ ہوتی۔ میرے پاس تمہارا کوئی سراغ نہیں تھا۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ میں نے میر اکبر خان کی موت کے بعد ہی تم سے سمجھوتے کی ضرورت محسوس کر لی تھی، لیکن تم روپوش تھے۔ آج میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے پرانے گھر کے نمبر پر فون کیا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اول خان ابھی بھی یہیں جمع بیٹھا ہوگا۔ تمہاری یہ وضاحتیں بے سود ہیں۔ ہو سکے تو مجھے اپنا پتہ ٹھکانہ بتا دو۔ اگر میرے خیالات میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تو میں تم سے رابطہ کر لوں گا۔ میں نے سلطان شاہ کو آنکھ مار کر فون میں کہا۔ اس کی تیز ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ بولی، جس طرح میں نے تمہیں تلاش کیا ہے اسی طرح تم بھی مجھے ڈھونڈ لینا، اور ہاں ذرا اس آدمی سے تو بات کرا دو جس نے میری کال وصول کی تھی۔ میں اس وقت اکیلا ہوں، میں نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ باہر کہیں بھٹک
بھٹک رہا ہوگا، کیا اب اس پر بھی ڈورے ڈالنے کا ارادہ کر رہی ہو؟ تمہاری ذہنیت بہت پست اور گھٹیا ہے۔ اس کی چڑچڑی آواز سنائی دی۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہر گرے پڑے مرد کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ مردوں کا شکار کھیلنے کے میرے اپنے اصول ہیں جنہیں میں ہر حال میں ملحوظ رکھتی ہوں، اور اب تو تم بھی میرے معیار سے بہت نیچے گر چکے ہو۔ اس کے ان بلند و بانگ دعووں پر میرا دل چاہا کہ اسے بتا دوں کہ پہلے بھی میں نے ہی آواز بدل کر اس سے بات کی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی وہ ارادہ ترک کر دیا۔ اول تو ویرا شرمندہ ہونے والی مخلوق نہیں تھی، دوئم یہ کہ ابتدائی گفتگو کے حوالے سے یہ امکان موجود تھا کہ شاید 1 بجے سروسز کلب کے قریب سے اسے پکڑا جا سکے، اس لیے میں نے بات کو مذاق میں ٹال دینا مناسب سمجھا اور ویرا نے جلا کر فون بند کر دیا۔ یہ تو بہت خطرناک اور درندہ صفت عورت معلوم ہوتی ہے۔ فون بند ہوتے ہی ظفر ایک گہرا سانس لے کر بولا، تم کو اس سے بات آگے بڑھانی چاہیے تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکتا کہ بلو کراس ڈیل کے سلسلے میں ان لوگوں کے کیا عزائم ہیں۔ میں جس بات میں دلچسپی لیتا وہ اسی کو الجھانا شروع کر دیتی۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ تمہاری نوک جھونک سے چڑھ کر بہت کچھ اگلتی جا رہی تھی۔ تمہارے لیے وہ باتیں اہم رہی ہوں گی، مجھے وہ ہمارے مشترکہ راز تھے۔ اس نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جو پہلے سے میرے علم میں نہ رہی ہو۔ میں نے اسے بتایا، کیا یہ درست ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا رہ چکے ہو؟ ظفر نے جھجکتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں سوال کیا اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا، البتہ جہاں تک میرا تعلق ہے وہ عشق نہیں بلکہ سرکش جذبوں کی آوارگی تھی، کیونکہ ویرا بہت زیادہ حسین ہونے کے ساتھ ہی جوان سال بھی ہے۔ ایک ایسی لڑکی سپردگی میں آمادہ ہو تو بڑے بڑے زاہدوں کی بھی رال ٹپک سکتی ہے۔ بظاہر وہ خود کو لیے دیے رکھتی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کی طرف پیش قدمی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن اندر سے وہ بہت دل پھینک اور رنگین مزاج ہے۔ اس کا کردار کسی سیکرٹ ایجنٹ کی طرح ہے اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی ذہانت سے لے کر جسمانی حسن و جمال تک ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ تو تم 1 بجے اس سے ملنے جاؤ گے؟ ظفر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ مجھے اس سے ایسی کسی حماقت کی امید کم ہی ہے، لیکن میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہم لوگوں کا ایسے رنگین جرائم سے واسطہ نہیں پڑتا۔ ساتھ نہیں چلو گے بلکہ اصل رول تم ہی کو ادا کرنا ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر ویرا 1 بجے سروسز کلب کی طرف آنے کی غلطی کر بیٹھی تو تم ہی اسے گھیر گار کر پکڑو گے۔ میں سامنے گیا تو وہ بدک کر مقابلے پر اتر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہیں لانا ہوگا، ظفر نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ فی الحال ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے مجبوری ہے، لیکن میں نے اندازہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و عناد رکھنے کے باوجود تم دونوں ایک دوسرے کو دیدہ و دانستہ قتل نہیں کر سکو گے۔ کھلے مقابلے میں کوئی مارا جائے تو اور بات ہوگی، ایسی صورت میں ویرا کو پکڑ کر یہاں لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ ایران کا رخ نہیں کر سکے گی اور بلو کراس ڈیل کسی دخل اندازی کے بغیر مکمل ہو جائے گی۔ دوئم یہ کہ وہ یہاں میری نہیں بلکہ تم لوگوں کی قیدی ہوگی اور اس کے مستقبل کا انحصار تمہارے فیصلے پر ہوگا، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لیکن جہانگیر والی بات ناقابل فہم ہے، سلطان شاہ بولا۔ ویرا نے اسے کس طرح شیشے میں اتارا ہوگا یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے اسپیکر فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے جہانگیر نے پہلی گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ تم کہاں ہو؟ میں 2 دن سے سخت اذیت کے عالم میں ہوں۔ میری آواز سنتے ہی جہانگیر پھٹ پڑا، اس کی وحشت زدہ آواز سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں کراچی میں ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم میرے سار کے طلبگار ہو گئے ہو۔ خدا کے لیے تم تو ایسی باتیں نہ کرو۔ اس کی آواز روحانسی ہو گئی۔ ویرا بہت حرامزادی ثابت ہوئی ہے، وہ میرا اکلوتا بچہ لے گئی ہے۔ اس کی جدائی کے غم میں سلمہ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ویرا نے فون پر مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قتل کر کے ہی اس سے اپنا بچہ واپس لے سکتا ہوں، ورنہ وہ اسے مار دے گی۔ جہانگیر کی کہانی سن کر میں سکتے میں رہ گیا۔ ویرا نے اس کے معصوم اور شیرخوار بچے کو اغوا کر کے اپنی کمینگیوں کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے تھے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے سرسراتی ہوئی علم زدہ آواز میں پوچھا۔ میرے جواب میں اس نے روتے اور سسکتے ہوئے جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ویرا پچھلے روز اس کے گھر پہنچی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جہانگیر کے شیرخوار بچے کے لیے کچھ تحفے وغیرہ خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ قدرے پس و پیش کے بعد سلمہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی اور وہ دونوں اور
عورتیں بچے سمیت بازار کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شہر کے ایک مشہور اسٹور پر ویرا نے بچے کے لیے بہت سی چیزیں خریدی۔ بچہ اسی کی گود میں تھا۔ اسی اثناء میں سلمہ زنانے کپڑوں کے شعبے میں اپنی خریداری میں منہمک ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فارغ ہوئی تو ویرا بچے سمیت غائب تھی۔ وہ سمجھی کہ ویرا باہر چلی گئی ہوگی۔ اس نے دیوانہ وار ہر طرف تلاش کیا، پھر مایوس ہو کر جہانگیر کو فون کیا تو اسے وہ بری خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ ویرا نے اس اسٹور سے غائب ہوتے ہی کسی پبلک بوتھ سے جہانگیر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ بچہ اس کی تحویل میں تھا۔ ان لوگوں کو پولیس تھانے سے رجوع کرنے کے بجائے اس کی اگلی فون کال کا انتظار کرنا چاہیے۔ جہانگیر کو فوراً ہی گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا، لیکن اس نے سلمہ کو تسلی دی کہ ویرا بچے کو لے کر کہیں چلی گئی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے گھر لوٹ آئے۔ وہ دونوں ہی بہت مضطرب اور بے چین رہے۔ سلمہ کی چھٹی حس نے اسے بھی خطرے کا احساس دلا دیا، لیکن اصل معاملے سے وہ دونوں لا علم تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ویرا نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کے اکلوتے بیٹے کو دھوکے سے اغوا کر لیا ہوگا۔ ان پر اصل صورتحال اس وقت واضح ہوئی جب 1.5 گھنٹے بعد ویرا کا دوسرا فون آیا۔ اس بار ویرا کا لب و لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اس نے ان کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ان کا بچہ اس کے پاس بطور یرغمال محفوظ تھا۔ اس کی واپسی کی ایک ہی صورت تھی کہ جہانگیر مجھے تلاش کر کے خود ہلاک کرے یا کرائے کے کسی قاتل سے مجھے ختم کرا دے۔ ویرا کی شرط سن کر جہانگیر کے صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے ویرا کو بتایا کہ اس کے لیے وہ شرط قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ ماضی سے اپنے سارے رشتے توڑ چکا تھا۔ اس نے ویرا کو بھاری رقم اور پھر اپنے تمام اثاثوں کی پیشکش کی۔ وہ دنیا کی ہر نعمت سے دستبردار ہو کر صرف اور صرف اپنے بچے کو زندہ سلامت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ویرا اپنی اسی شرط پر اڑی رہی اور آخر کار جہانگیر کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔